السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان جنوبی وزیرستان میں سماجی و ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے واقعے پر HRCP کی تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ دھرنا ختم کرانے پر فوجی قیادت سے رابطہ کیا جائے، خورشید شاہ کا حکومت کو مشورہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ پاکستان اور چین کی اعلیٰ سطحی مشترکہ تعاون کمیٹی کا 7واں اجلاس، کئی اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔ اور جنوبی ایشیا سے متعلق ہی خبریں ہیں۔ بھارت نے بوہرا برادری کے ان 33 پاکستانی بچوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے جنہیں اس برادری کے روحانی پیشوا نے بھارت آنے کی دعوت دی تھی۔ اور میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی نے منگل کے روز امید ظاہر کی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اس ملک سے فرار ہو کر بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں ڈھاکہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔ ایوانکا ٹرمپ اور نریندر مودی 28 نومبر کو حیدرآباد میں ابھرتے ہوئے کاروباریوں کی عالمی چوٹی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ شہر میں سیکورٹی کا غیر معمولی انتظام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور بین الاقوامی خبروں میں شمال مشرق نائجیریا میں ایک مسجد میں خودکش بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 50 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اور ارجنٹائن کی بحریہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے لاپتہ ہونے والی آبدوز کے قریب سے جو آوازیں سنی گئی ہیں وہ ان مخصوص سگنل سے مطابقت نہیں رکھتی جو ہنگامی طور پر بھیجے جاتے ہیں، اور خیال ہے کہ یہ آبدوز سے نہیں آ رہی۔ امریکی شمالی کوریا کو دوبارہ دہشت گرد ملک قرار دے گا، جس اقدام کا مقصد اس مطلق العنان حکومت پر اضافی مالی اور سفارتی دباؤ ڈالنا ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی مدافعان حرم سے تعلق رکھنے والے 5 اہلکار، جن میں سے 2 ایرانی پاسداران انقلاب دستے کے اعلیٰ سطحی کمانڈر تھے، شام میں جاری لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شام کے لیڈر بشار الاسد نے پیر کے روز سوچی میں ایک غیر اعلانیہ ملاقات کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے حقوق انسانی کے کمیشن نے ایک حالیہ واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں وانا میں ایک امن کمیٹی نے خطے میں تقریباً سبھی معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے افغان سرحد سے ملک جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں حال ہی میں ایک امن کمیٹی کی طرف سے علاقے میں بہت سی سماجی و ثقافتی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ HRCP کی طرف سے منگل کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ایک پمفلٹ کے ذریعے وانا میں ایک خاندان کے کسی مرد کے بغیر خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اور مقامی لوگوں کو رات 10 بجے کے بعد عوامی مقامات پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ حقوق انسانی کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ اس قسم کی اطلاعات کا ایک ایسے وقت منظر عام پر آنا اس لیے بھی زیادہ باعث تشویش ہے کیونکہ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ میں ایک غیر اعلانیہ فوجی آپریشن کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ HRCP جنوبی وزیرستان میں طالبانائزیشن کی ممکنہ بحالی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت پر فکر مند ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ باوثوق مقامی ذرائع کے مطابق چند ہفتے قبل وانا میں ایک نام نہاد امن کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں مقامی ملک اور عمائدین سمیت کمیٹی کے اراکین نے پابندیوں پر مشتمل ہدایات جاری کی، جبکہ فیصلے کے چند دن بعد پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ متنازع پمفلٹ کے مطابق موسیقی، شادی کے موقع پر پیش کیے جانے والے روایتی رقص پر پابندی کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ خواتین کو اپنے خاندان کے کسی مرد کے بغیر بازاروں اور صحت کے مراکز پر جانے کی اجازت نہیں۔ HRCP کے چیئرمین مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انتہا پسندی کے باعث پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تشویش تو اس لیے ہے کہ طالبانائزیشن جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمزم ہے اور پاکستان کو اس سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے پہلے، اور آئندہ بھی اگر یہ ختم نہ ہوا رجحان
تو پاکستان کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے تشویش کا اظہار کرتے ہیں ہم، اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور رواداری کو فروغ ملے پاکستان کے معاشرے میں۔ ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ شدت پسندانہ رویوں کے سبب عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ بالکل ہوگا، پاکستان پہلے ہی کافی بدنام ہے مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے، اور اس میں مزید خرابی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ HRCP نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات پر قابو پانے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ اب اس علاقے میں معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں، تاہم اس تازہ واقعے کے بعد انتہا پسندی سے متعلق خدشات بڑھ گئے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے تعاون کی مشترکہ کمیٹی کا 7واں وزارتی سطح کا اجلاس منگل کے روز اسلام آباد میں ہوا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی وزارتی سطح کی مشترکہ تعاون کمیٹی کا 7واں اجلاس منگل کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں منصوبے کے تحت جاری مختلف پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ یہ سی پیک سے متعلق اعلیٰ ترین فیصلہ ساز مشترکہ کمیٹی ہے جو کہ اقتصادی راہداری میں مجوزہ منصوبوں کو شامل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اجلاس کی صدارت مشترکہ طور پر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال اور چین کے کمیشن برائے قومی ترقی اور اصلاحات کے وائس چیئرمین وانگ شیاتاؤ نے کی۔ اپنے خطاب میں احسن اقبال نے اقتصادی راہداری کے انتظامی ڈھانچے اور باہمی تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سماجی، تعلیمی اور صحت کے شعبوں سے متعلق منصوبوں کو سی پیک کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے بقول منصوبے کے آغاز پر شروع کیے گئے مختلف پروجیکٹس اہم مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور سی پیک کے تحت صنعتی تعاون پاکستان کو علم پر مبنی معیشت کے فروغ کے ضمن میں ٹیکنالوجی، مہارت اور معلومات کی منتقلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ کمیٹی کے اس اجلاس میں متعدد ترقیاتی اور بڑے منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ سمیت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم بھی شریک ہوئے، جبکہ دونوں ملکوں کی کئی اہم تجارتی اور کاروباری شخصیات بھی اس اجلاس میں موجود تھیں۔ پاکستان اس اقتصادی راہداری منصوبے کو نہ صرف اپنے ملک بلکہ خطے کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ قرار دیتا ہے، جبکہ اس کا روایتی حریف بھارت اس منصوبے سے متعلق اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ نئی دہلی کا موقف ہے کہ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ اس متنازع علاقے سے گزرتا ہے جسے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے، لہٰذا یہ اقتصادی راہداری اس کی جغرافیائی خود مختاری کے منافی منصوبہ ہے۔ لیکن پاکستان اور چین دونوں ہی ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ ماہ ہی امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے تحت بننے والے سی پیک منصوبے کا ایک حصہ متنازع علاقے سے گزرتا ہے جو ان کے بقول کسی نئے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ لیکن پاکستان اور چین نے اس بیان کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پورے خطے کی معاشی خوشحالی کا منصوبہ ہے اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو اقوام متحدہ کی تائید بھی حاصل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر جاری مذہبی جماعتوں کے دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے انسپیکٹر جنرل آئی جی پولیس اسلام آباد، آئی جی پنجاب سے 23 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ سے بھی تفصیلی رپورٹ مانگ لی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان کی حاضری سے استثناء اور نمائندہ مقرر کرنے کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں منگل کو وفاقی وزیر خزانہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات بنانے کے ریفرنس کی سماعت ہوئی، جس میں اسحاق ڈار ایک بار پھر پیش نہیں ہوئے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے اپنے موکل کی جانب سے اٹارنی مقرر کرنے اور حاضری سے استثناء کی درخواست کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے وزیر خزانہ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کے آغاز کا حکم دیتے ہوئے ان کے ضامن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 24 نومبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سینئر پولیس افسروں کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ بدھ کے روز وہ عدالت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی وضاحت کریں جس میں ایک 16 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر برہنہ کر کے اس کی پریڈ کرائی گئی۔ پشاور سے شمیم شاہد اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں۔
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی اعلیٰ عدالت نے صوبے کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گاؤں میں ایک جواں سال خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے پر اعلیٰ پولیس حکام کو طلب کر لیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے معاملے سے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے کی جانب سے دائر ریٹ پٹیشن کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ غیر سرکاری ادارے ان سرچ آف جسٹس کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت منگل کو پشاور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے سینئر وکیل قاضی محمد انور ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی لڑکی کی بے حرمتی کرنے والوں کو متعلقہ پولیس تھانے کے اہلکاروں کی آشیرواد حاصل ہے اور ملزمان کے کہنے پر ہی متاثرہ خاتون اور اس کے والدین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ قاضی انور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں خبریں آنے کے بعد پولیس نے یہ ایف آئی آر منسوخ کر دی اور اصل ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریٹ پٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے آئی جی پولیس خیبر پختونخوا، ڈی آئی جی اور متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو بدھ کو عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ ان سرچ آف جسٹس کے ایک عہدیدار خالد داوڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا، اس پٹیشن میں ہم نے یہ اصل میں دائر کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو دو مین مرکزی ملزم ہیں، جس میں ایک سجاول ہے، دوسرا ایک رحمت اللہ ہے جس نے اس لڑکی کی ویڈیو بنائی ہے، تو ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل ایس ایچ او یا وہاں پہ جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، اس واقعے کی صحیح تفتیش کی جائے اور اس کیس کو جو ہے نا وہ اس کا انصاف پر مبنی جو ہے نا اس کی تحقیقات وغیرہ ہو جائیں۔ آئی جی پولیس صلاح الدین محسود نے چند روز قبل متاثرہ لڑکی اور اس کے والدین سے ملاقات کی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق لڑکی کی بے حرمتی میں ملوث 9 میں سے 8 ملزمان بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آنے والے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کی ہے۔ ضلع کے دور افتادہ گاؤں گرامٹ میں گزشتہ ماہ پیش آنے والے اس واقعے میں ایک ہی خاندان کے افراد نے غیرت کے نام پر ایک 16 سالہ لڑکی کو سرِ عام بازار میں برہنہ کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ متاثرہ لڑکی کے بھائی پر تشدد کرنے والے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات کا الزام تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ بھارت نے بوہرا برادری کے ان 33 پاکستانی بچوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے جنہیں اس برادری کے روحانی پیشوا نے بھارت آنے کی دعوت دی تھی۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے ٹویٹر پر بتایا کہ ہم نے پاکستان کے 33 بوہرا بچوں کو بھارت کا ویزا جاری کیا ہے جنہیں ان کے روحانی پیشوا نے مدعو کر رکھا تھا۔ بوہرا برادری کے روحانی پیشوا سیدنا مفصل سیف الدین ممبئی میں رہائش پذیر ہیں۔ افغانستان اور مقامی اتحادیوں کے تعاون سے منشیات پیدا کرنے والی تنصیبات اور ذخائر کو تباہ کرنے کی غرض سے امریکہ نے پہلی فوجی کارروائی کی ہے تاکہ پھر سے کمر بستہ طالبان کو آمدن کے اس بڑے ذریعے سے محروم کیا جا سکے۔ اس اقدام سے قبل بین الاقوامی اتحاد پر تنقید کی جاتی رہی ہے کہ افیون کی تجارت کو ختم کرنے کے سلسلے میں ضروری اقدام نہیں کیا جا رہا۔ پیر کے روز کابل میں تقریر کرتے ہوئے امریکی فوج اور نیٹو کے ریزولوٹ سپورٹ فوجی مشن کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے اتحاد کی جانب سے منشیات کے انسداد کے خلاف پہلی فضائی کارروائی کی تفصیل بتائی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 8 نومبر کو حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔ بھارت ایک ہفتے کے بعد ابھرتے ہوئے کاروباریوں کی عالمی چوٹی کانفرنس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا افتتاح 28 نومبر کو حیدرآباد دکن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی اور مشیر ایوانکا ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے۔ اس میں افغانستان، سعودی عرب اور اسرائیل سمیت 150 ملکوں کے 1500 نوجوان کاروباری شرکت کرنے والے ہیں۔ امریکہ اس کا شریک میزبان ہے۔ ایوانکا ٹرمپ امریکی وفد کی قیادت کریں گی۔
یہ عالمی کانفرنس صرف اس وجہ سے خاص نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ نے اس میں ذاتی دلچسپی لی ہے یا وزیر اعظم نریندر مودی اس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی خاص ہے کہ اس میں نصف سے زائد شرکاء کی اکثریت خاتون کاروباریوں پر مشتمل ہوگی۔ حکومت کے اہلکاروں کے مطابق ایوانکا ٹرمپ کو شدید سیکورٹی خطرات لاحق ہیں۔ امریکی حکومت نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایوانکا ٹرمپ کے پروگرام کی چھوٹی سے چھوٹی معلومات بھی افشا نہ کرے۔ وہ پہلی بار ایشیا کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ 28 نومبر کو کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ تلنگانہ حکومت میں محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کامرس کے سیکریٹری جیش رنجن نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایوانکا کے پروگراموں کی مکمل معلومات نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے سے بھی امریکی اہلکاروں نے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ جب ضرورت ہوگی وہ خود ان کی آمد کے وقت اور پروگراموں کی تفصیلات بتا دیں گے۔ ادھر پولیس نے حیدرآباد شہر کو بھکاریوں سے پاک کرنے کے لیے ان کی دھر پکڑ شروع کر دی ہے اور اب تک 1000 بھکاریوں کو، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، بعض آبادکاری مراکز میں بھیجا جا چکا ہے۔ ان میں ایسے بھکاری بھی شامل ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور پوش علاقوں میں جن کے فلیٹس ہیں۔ انہیں میں 50 سالہ فرزانہ بھی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں پوسٹ گریجویشن کیا ہے اور چند سال قبل بھارت آ کر بھیک مانگنے سے قبل وہ لندن میں اکاؤنٹنٹ تھی۔ اس کا بیٹا امریکہ میں آرکیٹیکٹ ہے۔ پولیس کے مطابق امیر پیٹ علاقہ میں اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے۔ کچھ دنوں قبل شوہر کے انتقال کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور کسی عامل نے اسے لنگر ہاؤس درگاہ پر بھیک مانگنے کا مشورہ دیا۔ دوسری خاتون 44 سالہ رابعہ بصری ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ ہے اور حیدرآباد میں اس کی کافی املاک ہیں۔ چرلا پلی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق اس کے بھائیوں نے اس کی املاک پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن متاثر ہو گیا۔ جب ان دونوں کو پولیس اٹھانے پہنچی تو وہ رواں انگریزی میں ان سے بحث کرنے لگیں۔ رابعہ کو ایک روز مرکز میں رکھنے کے بعد اس کے اعزا کے حوالے کر دیا گیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔